اب اس اسنا کو حضرت علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے احادیث مبارکہ تفسیر میں لکھی، اور علامہ قرطبی علیہ رحمہ جو اسپین کا ایک شہر ہے، وہاں پہ قرطبیہ ایک مسجد بھی مشہور ہے، اور جس کے تقریباً 880 تقریباً اس مسجد کے مینار ہیں، اس کے ستون شمار کیے جاتے ہیں، اور تفسیر قرطبی اسی مسجد میں بیٹھ کر لکھی گئی تھی، اور وہ ایک اسلامی دور تھا۔ آج بھی اگر نیٹ پہ ریسرچ کر کے دیکھا جائے تو علماء کرام کس انداز سے اس دین کی خدمتیں کی ہیں۔ اور اس کے بعد عیسائیوں کا دور آیا تو انہوں نے اس قرطبی جو مسجد ہے قرطبہ، اس کو آدھے سے بھی زیادہ حصہ عیسائیوں نے اسے چرچ میں شامل کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے وہاں پہ تفسیر قرطبی لکھی، اور یہ حدیث بھی وہیں پر موجود ہے۔ اور علامہ قرطبی علیہ رحمہ جیسے صبح کی نماز ہوتی تھی، درس قرآن دیتے، اور درس قرآن دیتے ہوئے وہ لوگوں کو وہ تفسیر بھی سنایا کرتے تھے، اور ساتھ میں تفسیر قرطبی لکھا بھی کرتے تھے، اور اس ملک میں تقریباً کئی سو سال تک اسلامی حکومت بھی رہی، اسلامی نظام بھی رہا، اور اس کا نام آج بھی اسپین وغیرہ آپ نیٹ پہ ریسرچ کر سکتے ہیں، اور مسجد قرطبہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ علامہ اقبال جب وہاں گئے تھے تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل پڑے تھے کہ یہ وہ مسجد ہے جس کو اسلام کا معیار، اسلام کا نظام سمجھا جاتا تھا۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اتنی تھی کہ ان لوگوں نے اسلام کی قدر نہیں کی تھی، علماء کی قدر نہیں کی تھی، اور پھر علماء کو شہید کرنا شروع کر دیا گیا تھا، علماء کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ آج بھی اس ملک میں چلے جاؤ، آج مسلمانوں کا نام و نشان تک نظر نہیں آتا، جتنے مسلمان ہیں وہ صرف گنتی میں شمار ہوتے ہیں، اور وہاں پر قبضہ کن کا ہے؟ ان یہودیوں کا ہے۔ جس طرح آج کے اس دور میں ہمارے ہاں ماحول بنا ہوا ہوتا ہے کہ ہم اسلام کی قدر نہیں کرتے، اسلام کے جو شعار ہیں، مساجدیں ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے، اور جو صحیح اچھے متقی اور پرہیزگار علماء ہیں ان کی بھی ہم قدر نہیں کرتے۔ علماء سو کی بات نہیں ہو رہی کہ ایسے علماء جو بتاتے کچھ ہوں کرتے کچھ ہوں، ان کی بات نہیں کر رہا، ان کی بات کر رہا ہوں جو علماء اہل علم ہو اور متقی اور پرہیزگار ہوں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ آج اگر ہم اپنی مجالسوں کو دیکھ لیں، اللہ قلیل اگر 100 مجالس ہوتی ہیں، ان میں اللہ قلیل کوئی ایک ہی ایسا عالم بلایا جاتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، ورنہ ایسے جو ہم لوگ آوازیں سن سن کر جس طرح ہم اپنی کانوں کو سرور دیتے ہیں، واپس نکلتے ہیں تو ساری رات محفل گزر جاتی ہے، لیکن ہم میں سے کسی ایک شخص کو نہ کوئی حدیث یاد ہوتی ہے اور نہ کوئی دین کا ایک مسئلہ یاد ہوتا ہے۔ رات ہم نے ساری رات کہاں گزاری؟ محفل میں گزاری۔ یاد کیا ہوا؟ لے کر کیا آئے؟ صرف لنگر کھا کے واپس آ گئے، پیٹ بھرا، لیکن جو اصل روحانی غذا تھی وہ ہمیں نصیب تک نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اچھے اور اہل علم متقی پرہیزگار لوگوں کو نہ سننا پسند کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اور آج کے اس دور میں علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے وہ تفسیر قرطبی لکھی، اور وہاں پر ایک حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن بندہ جب محشر کے مقام پر ہوگا تو اللہ رب العزت اس کے جو دنیا میں نیک عمل ہوں گے ان کو خوبصورت شکل میں اور بڑی اچھی مہک کے ساتھ اس بندے کے سامنے کر دے گا۔ وہ بندہ کیونکہ نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ پریشان ہوگا، تو وہ بندہ جب ڈرے گا، پریشان ہوگا، تو وہ نیک عمل اس کے سامنے جائے گا اور کہے گا کہ ڈرنا نہیں، یہاں تو تیرے لیے ڈر ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ تیرے اوپر کرم فرمائے گا۔ وہ بندہ کہے گا کہ آج تک میں نے تجھے دیکھا نہیں، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہے گا وہی تو ہوں، تو مجھے نہیں پہچانتا، وہی ہوں جو دنیا میں رہ کر تکلیف میں ہونے کے باوجود تو نیک عمل کرتا تھا، تو مجھے اٹھاتا تھا، آج قیامت میں تو پریشان ہے اور وہی نیک عمل تیرے سامنے ہوں، اور آج تیری ساری پریشانی کو میں نے اٹھایا ہوا ہے، آج تیری ساری پریشانی کو میں نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت عبادت کرنے والوں